ہمارے بڑے 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 مولوی بڑے صوفی گئے. انہوں نے کہا ملا عمر ایک اسامہ کا مطالبہ ہے اپنے ملک سے نکالو, اگر امریکہ کے حوالے نہیں کرتے ملک سے نکالو, بس امارت اسلامی حکومت اسلامی بچ جائے گی آپ کی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین. آپ کو بھی یہ ترجمہ کر کے بتا دوں گا. حضرت صورتحال جب یہی ہے تو میری بات سن لیں, اپنی امت کو بتا دیں. فلا تطع المکذبین, قرآن کو جھٹلانے والوں کی بات کبھی نہیں ماننا, محمد کو جھٹلانے والوں کی بات کبھی نہیں ماننا, کعبۃ اللہ کے مذاق اڑانے والے, بیت اللہ کی مذاق اڑانے والوں کی کبھی بات نہیں مانا. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی لچک دکھا دیں, آپ تھوڑی سی نرمی دکھائیں, یہ تو نرمی اختیار کریں گے. یہ کمپرومائز چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لو کچھ دو, کچھ لو کچھ دو, اور اسلام کے احکام میں, خدا کے احکام میں کچھ لچک پیدا کرو, اور آپ نرمی تو وہ نرمی کریں گے, لیکن آپ کھوئیں گے وہ پائیں گے. خبردار, خدا کا حکم خدا کا حکم. کمپرومائز کچھ لو کچھ دو. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. یہ چاہتے بھی, یہ پسند کرتے کہ لو تدہنو, کہ تو کمزوری دکھا دے, تو نرمی دکھا دے. فیدہنون, یہ بھی نرمی دکھائیں گے. یہ چاہتے ہیں اسی طرح. تھوڑا سا چنانچہ حدیبیہ کے موقع کا ایک طویل داستان ہے, اور طویل اس کی تفصیل میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا. حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کو عمرہ سے روکا گیا, اس موقع پر مختلف قسم کے سردار آتے رہے کمپرومائز کرنے کے لیے. بدیل بن ورقہ بھی آ گیا, سہیل بھی آ گئے, بڑے بڑے لوگ آ گئے, ایک ایک کر کے سردار آتے. تو اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا, کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جو بھی بات کہیں گے اس سے کمپرومائز کروں گا جس میں خدا کے حکم کی توہین نہ ہو, اسلام کی توہین نہ ہو, اور اگر جس مسئلے میں شرعی مسئلے پر اگر محمد سے کہیں گے اس سے کمپرومائز کرو, اشارہ کر کے اپنے گلے کی طرف فرمایا, اللہ کی قسم محمد کی گردن کو اگر اڑا بھی دیں گے تب بھی محمد ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ حدیبیہ کے موقع پر طویل ایک حدیث ہے, بخاری شریف جلد اول کے اندر موجود ہے. خدا کے کسی حکم میں ان کے ساتھ کبھی بھی نرمی نہیں دکھاؤں گا. ہم لوگ تھوڑا سا جو سیٹھ حضرات جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں نا, تو ان کے لیے ہم الگ حکم گنجائش نکالتے ہیں, اور جو غریب آدمی ہوتا ہے تو اس کو صاف صاف حکم بتاتے ہیں. مولوی لوگ بھی, ہم لوگ بھی یہ ترتیب کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے, یعنی اب یہ دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے, کتنا تعلق. 313 جب یہ لوگ میدان بدر میں, ان کے پاس ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا, اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ آپ لوگ یہ بتاؤ کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے تو نہیں ہے, ایک قافلے کے تعاقب کرنے کے لیے ہم آ گئے, لیکن اب یہ ہے کہ 1000 کے لگ بھگ مسلح لوگ آئے ہوئے, اچانک آ گئے, ہمارے پاس سوائے چند تلواروں کے خالی ہاتھ ہے, کیا مشورہ ہے آپ کا, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ کیا ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا لڑنے کے لیے نہیں آئے تو ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ابن مسعود نے, حضرت کی اپنی رائے تھی اور حضرت کو پہلے سے بتایا بھی گیا تھا, 90 پارے کے اندر موجود ہیں, یا قافلہ آپ کو دے دوں گا ابو سفیان کا, یا آپ کو لڑاؤں گا, یا اپنے شیروں کو میں لڑاؤں گا, گیدڑوں سے لڑاؤں گا, تاکہ گیدڑوں کو پتہ چلے کہ خدا کے شیر کیسے ہوتے. اور مزہ تو جب ہی آتا ہے کہ جب ہاتھ خالی ہو, پھر خدا اپنی خدائی کو دکھاتا ہے. مزہ تو جب ہی آتا ہے کہ ہمارے مولوی لوگ, ہم لوگ تو ماشاءاللہ بڑے ماہر ہوتے. یہاں سے جب ملا عمر پر جب حملہ ہوا نا, ہمارے بڑے 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 مولوی بڑے صوفی گئے. انہوں نے کہا ملا عمر ایک اسامہ کا مطالبہ ہے اپنے ملک سے نکالو, اگر امریکہ کے حوالے نہیں کرتے ملک سے نکالو, بس امارت اسلامی حکومت اسلامی بچ جائے گی آپ کی. کیوں پٹھانوں کو مرواتے ہو, ایک آدمی کا مسئلہ ہے. تو ملا عمر نے فرمایا کہ افسوس ہے کہ تم لوگ تفسیر بھی پڑھاتے ہو, حدیث بھی پڑھاتے ہو, المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, نہ ظلم اس پر کرتا ہے نہ کسی کے حوالہ کرتا ہے اس کو, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو کسی کے. بتاؤ اس کا قصور کیا ہے؟ مکہ مدینہ کو چھوڑ کر کے وہاں سے یہ ارب پتی کھرب پتی مکہ مدینہ کو چھوڑ کر آ کر کے ادھر پہاڑوں میں آ گیا,
اس نے سمجھا یہ غیرت مند ہے، ایمانی غیرت میں، اور میں بھی بے غیرت بن جاؤں۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، کہ ملا عمر نے ایسی باتیں کی تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ صحابہ کا بچا ہوا کوئی آدمی ہے، صحابوں میں سے بچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی قصور تو اس کا بتا دو، نہ اپنے ملک سے نکالوں گا نہ ان کے حوالے کروں گا۔ لیکن آپ نے بھی دیکھا، اللہ نے، خدا نے اپنی خدائی دکھائی اور مخلوق کی رسوائی بھی دکھائی۔ خدا نے اپنی خدائی بھی دکھائی اور مخلوق کی رسوائی بھی دکھائی۔ تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، اپنا حشر دیکھ لو۔ پہلے تو ہم کہتے تھے لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس، لا الہ الا امریکہ سپر طاقت، سپر طاقت۔ اب سپر طاقت یہ اب بھی آپ دیکھیں، ملا امیر متقی آج بھی ہے، وہ روس کے وزیروں سے دوسروں سے ملتا ہے، ظالم پکڑی ہے، اس طرح ہے۔ اور یہ جو دیکھا نا آپ کے داڑھی منڈے انگریز کے جو بچے، یہ پتلوں والے ایسے جاتے جیسے عورتیں سر نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ رات کو ان کی عزت لوٹ جاتی ہے نا۔ مرد تو سر اٹھا کر کے چلتا ہے، عورت جو نیچے دیکھتی ہے نا وہ کیا سر اٹھا کر کے وہ بات کرے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے یہ بغیرت ہے، غیرت مند ہے۔ سبحان اللہ، حضرت کو کتنا تعلق تھا، اس تعلق کے بنیاد پر آپ نے مصلی بچھا کر کے رونے لگے۔ فرمایا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن توبۃ، پھر جوش میں آ گیا، قربان جاؤں، سبحان اللہ، جوش میں آ گیا۔ دیکھیں نا تعلق اتنا ہے، میرا بچہ میری داڑھی کو پکڑ لے اس کے لیے جائز ہے، لیکن تم پکڑ کر کے دکھاؤ، نہیں پکڑ سکتے آپ۔ بچہ اس سے تعلق ہے، بچے کے ساتھ تعلق ہے، وہ میری داڑھی پکڑ لے۔ یہ جملہ کسی کو کہنے کی، اگر کوئی بھی مولوی کہے گا نا، مولوی یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو ہمارے تبلیغیوں کو ہلاک کرے گا، ہمارے دارالعلوم والوں کو ہلاک کرے گا، بنوری ٹاؤن والوں کو ہلاک کرے گا، جامع صدیقہ والوں کو ہلاک کرے گا، تیری عبادت کوئی نہیں کرے، وہ مولوی نہیں، بغیرت ہے وہ۔ اس کو شرعاً یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن لاڈلا محمد ہے، بخاری میں الفاظ ہے، اے اللہ یہ 313 اگر ہلاک ہوں گے آپ کی عبادت کون کرے گا؟ میرے رب کو بھی مزہ آ رہا تھا، محمد کو بھی مزہ آ رہا تھا، یہ کہتے ہیں۔ یہ مولوی کو اجازت نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا پیر صاحب نہیں کہہ سکتا، جتنے اس کے پیشانی پر کالا داغ بھی ہو، سجدے سے آپ کے کسی پیر طریقت کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن محمد کا لاڈ بھی دیکھ لو، سبحان اللہ، کتنا قریب ہے، کتنا قریب۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور منگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور منگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔